تو آپ نے اس کو سارا واقعہ بتایا اور سنایا. تو وہ کہنے لگا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں فلاں جگہ جا. اس نے کہا میں نے ادھر جانا ہے. تو وہ آپ کے ساتھ ہو لی. ان تینوں کو وہیں چھوڑا, سونے کی اینٹیں وہیں چھوڑی اور آگے رخت سفر باندھا. ایک جگہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی کھانا کھا لیتے ہیں. اس نے کہا جی ضرور. آپ نے روٹیاں کھولی, ایک اس کو دی, ایک خود کھائی, اور تیسری روٹی جو تھی نا وہ آپ کے پاس موجود تھی. تو آپ کہیں اٹھ کر گئے, پیچھے سے وہ تیسری روٹی کھا گئے. جب آپ واپس آئے تو آپ نے فرمایا بھی تیسری روٹی کدھر گئی؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. تو جب اس نے یہ بات کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں, آؤ چلتے ہیں. راستے میں ایک ندی آئی بہت بڑی. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا, ندی پر چلنا شروع کیا. اس نے بھی آپ کا دامن پکڑا ہوا تھا تو وہ بھی ندی پر چلنا شروع ہو گیا. کہنے لگا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی, آپ تو اللہ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں. اس کو تعارف نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. آپ تو پانی پر چل رہے ہیں, کیا بات ہے. تو جب دریا ندی کے اس کنارے پر پہنچے تو آپ نے فرمایا اتنا بڑا تو نے معجزہ دیکھا ہے میرا, چل اب بتا کہ تیسری روٹی کس نے کھائی. وہ کہنے لگا حضور اس کا مجھے نہیں پتا. آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں. تھوڑا سفر کرتے کرتے ایک جگہ پھر رکے جنگل میں, تو بھوک نے ستایا. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی کے بچے کو شکار کیا, اس کی کھال اتاری, اس کا گوشت بنایا, پھر اس کو پکایا, اس کو پھر کھایا دونوں نے مل کر. اور جب کھا لیا تو ہڈیاں ایک جگہ جمع کی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم باذن اللہ. وہ ہرنی کا بچہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور جنگل میں بھاگ گیا. تو کہنے لگا سبحان اللہ, کیا بات ہے جی, بڑا معجزہ دکھایا آپ نے, آپ تو اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں. آپ نے فرمایا اب بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ کہنے لگا جی اس کا مجھے نہیں پتا. پھر سفر شروع ہوا. ایک جگہ جا کر پھر سونے کی اینٹیں ملی 3. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ لے تو ایک تیری اور یہ ایک میری, اور یہ تیسری اینٹ اس بندے کو دوں گا جس نے تیسری روٹی کھائی ہوگی. اب وہ بندہ, وہ انسان جس نے پانی کے اوپر چلنے والا معجزہ دیکھا لیکن مانا نہیں, جس نے ہرنی کا بچہ کھایا اور پھر زندے ہوتا دیکھا, مانا نہیں. اب مال کے لالچ نے اس کو یہ منوا لیا. کہنے لگا حضور وہ تیسری روٹی میں نہیں کھائی تھی تاکہ یہ مال مجھے مل جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو منوا لیا. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبروں میں پہنچ گئے لیکن ان کا ہرس ختم نہیں ہوا, ان کا طمع ختم نہیں ہوا. تو حضرت انسان کا ہرس اور طمع یہ تباہی کی طرف بندے کو لے کر جاتا ہے. تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہرس اور طمع سے محفوظ فرمائے. اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو وہ دیکھتا رہا لیکن اصل بات نہیں مانا. ہماری حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق ہیں معجزات, ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے, لیکن یارو معجزات کو مان کر سبحان اللہ کہنے والوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کیا, ہم نے مانا. سورج کو واپس موڑا, ہم نے مانا. ٹوٹی پنڈلی کو جوڑا, ہم نے مانا. کھاری کنویں کو لعاب ڈال کر میٹھا کیا, ہم نے مانا. سرکار نے نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ واپس اپنی جگہ پر جوڑا اور اس میں بینائی واپس لوٹائی, ہم نے مانا. کریم آقا نے لکڑی اٹھا کر چہرے پر لگائی اور اس میں روشنی آ گئی, ہم نے مانا. کریم آقا علیہ السلام نے لکڑی ایک صحابی کے ہاتھ میں دی, دوران جنگ وہ تلوار کی طرح چلی, ہم نے مانا. کریم آقا نے ایک پیالہ پانی کا 1500 صحابہ کو پلا دیا, ہم نے مانا. ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کو پلا دیا, ہم نے مانا. کریم آقا کے یہ سارے معجزات برحق ہیں, لیکن کریم آقا نے فرمایا ماں باپ کی عزت کرو, ہم نہیں مان رہے. کریم آقا نے فرمایا راستوں میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرو, ہم نہیں مان رہے. کریم آقا نے فرمایا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر گلی میں نہ پھینکو بلکہ باہر کا بھی اٹھا کر کسی جگہ ٹھکانے لگاؤ, ہم نہیں مان رہے.
کریم آقا نے فرمایا بڑوں کا ادب و احترام کرو، چھوٹوں سے محبت اور شفقت سے پیش آؤ، ہم نہیں مان رہے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ دین کی محبت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو، ہم نہیں مانے۔ تو پھر ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے آدمی کی مانند ہیں، اسی کی طرح ہیں کہ وہ معجزات کو تو مان رہا تھا لیکن اصل بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس میں میرا نقصان ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ تیسری روٹی بھی اسی نے کھائی ہے۔ آج میرا مصطفیٰ ہمیں جانتا ہے کہ ہمارے کیا حال ہیں اور ہم کس حال میں ہیں، کون سی بدعمالیوں میں مبتلا ہیں۔ خدارا اپنے آپ کو درست کریں، اپنی اصلاح کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر جس طرح تم ایمان رکھتے ہو اور کریم آقا علیہ السلام کی صفات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت درجات کے تم جیسے قائل ہو، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بھی سمجھو، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آمین۔